اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو مغضوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازیاں کرتے رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں ان کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کیا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سود ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور سی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کھرکھراہٹ اور چمک رہی ہے۔ یہ بجلی کے کھڑکھڑانے کے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا آ جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں اس سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی
اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہمنواؤں کو بلاؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو تم یہ کام کر دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ان سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جا چکے ہیں۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گی۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین کسی چیز کی تمثیل دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کو بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ان سے گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کا انتظام کو بگاڑ دے گا اور خود زنایا کرے گا؟ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تکمیل کو ہم ہی کر رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا کہ آپ نے ہم کو دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بھلائی کے گمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بغیر جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔
आखिरकार शैतान ने उन दोनों को उस दरख्त की तरकीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया और इन्हें उस हालत से निकलवा छोड़ा जिन पर वो थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक ख़ास वक्त तक ज़मीन पर ठहरना और वहीं बसर करना है। और वक्त आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीख कर तौबा की, जिसको इसके रब ने कबूल किया, क्योंकि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरी उस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए खौफ और रंज का मौका ना होगा, और जो इसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयत को झुठलाएंगे वो आग में जाने वाले हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। ए बनी इसराइल, ज़रा ख्याल करो मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूँगा, और मुझ ही से तुम डरो, और मैंने जो किताब भेजी है इस पर ईमान लाओ। ये उस किताब की ताईद है में से है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही उसके मुनकिर ना बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयत ना बेचो और मेरे गज़ब से बचो। बिल्कुल बातिल का रंग चढ़ा कर हक़ को मुश्तबा ना करो और ना जानते बूझते हक़ को छुपाने की कोशिश करो। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम इस किताब की तलावत करते हो। क्या तुम अक्ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? सब्र और नमाज की से मदद लो। बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है, मगर उन फरमाबरदारों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ पलट कर जाना है। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और उस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फदिया देकर छोड़ा जाएगा, ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। याद करो वो वक्त जब हमने तुमको गरीबों की ग़ुलामी से निजात बख्शी। उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला कर रखा था। तुम्हारे लड़कों को ज़िबा करते थे, तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा रहने देते थे, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। याद करो वो वक्त जब हमने समंदर पार कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर उसमें से तुम्हें बखीरत गुजार बना दिया, फिर वहीं तुम्हारी आँखों के सामने गफूरियों को गर्फाद किया। याद करो जब हमने मूसा को 40 शाबाना रोज़ की किरदार पर बुलाया और तो उसके पीछे तुम्हारे बछड़े को माबूद बना बैठे। उस वक्त तुमने बड़ी ज़्यादती की थी, मगर इस पर भी हमने तुमको माफ़ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। याद करो कि ठीक उस वक्त जब तुमने ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और कुरान अता की ताकि तुम इसके ज़रिए से सीधा रास्ता पा सको। याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा तो उसने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर उस पर सख्त जुल्म किया है, लिहाजा तुम लोग अपने खालिक के हुजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो। इसी में तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी है। उस वक्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली कि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है।
یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کھڑکھڑانی تم کو آ لیا۔ تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلویٰ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ تم پر اس کا ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو کہ جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتیٰ ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا اعظم مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی کے لیے ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار الگ ترکاری، کھیرا کھیری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ حالانکہ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا سایہ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے تھے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دکھاڑ پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں
اس پر خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کا کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا اشارہ ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ کہ بوڑھی ہو نہ بچپنی بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر وہ بولے کہ اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب ہم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کرنے کا الزام ٹھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی جان نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بھرے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز گر پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کے کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے خلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھنے نہیں بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہ وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، علایا کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ ان میں سے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا،
नमाज कायम करना और ज़कात देना, मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब एक अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। फिर ज़रा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो, मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बहनों को कत्ल करते हो, अपनी बरादरी के कुछ लोगों को बेखामा कर देते हो, जुल्म और ज़्यादती के साथ इनके ख़िलाफ़ जत्थेबंदियाँ करते हो, और जब वो लड़ाई पर पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो इनकी रिहाई के लिए फ़दिया का लेन देन करते हो, हालांकि इन्हें इनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफ्र करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सज़ा उनके सिवा और क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी में ज़लील व ख्वाल हो कर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएंगे। अल्लाह उनको हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर दुनिया की ज़िंदगी खरीद ली है, लिहाजा ना इनकी सज़ा में कोई तकलीफ़ होगी और ना इन्हें कोई मदद पहुंच सकेगी। हमने मूसा को किताब दी, इसके बाद बेतरपे रसूल भेजे। आखिरकार ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियाँ देकर भेजा और रूह पाक से इसकी मदद की। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ कोई चीज़ लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने इसके मुकाबले में सरकशी की है, किसी को झुठलाया और किसी को कत्ल कर डाला। वो कहते हैं हमारे दिल महफूज हैं। नहीं, असल बात यह है कि इनके दिल कुफ्र की वजह से इन पर अल्लाह की भटकार पड़ी हुई है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है उसके साथ उसका क्या बर्ताव है, बावजूद ये कि वो उस किताब की तस्दीक करती है जो उससे पहले से मौजूद थी, बावजूद ये कि इसकी आमद से पहले वो खुद कुफार के मुकाबले में फ़तह नुसरत की दुआएं मांगा करते थे। मगर जब वो चीज़ आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने इससे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत उन मुनकरीन पर, कैसा बुरा ज़रिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ने नाजिल की है इसको कबूल करने से सिर्फ उस ज़िद की बिना पर इनकार करते हैं कि अल्लाह ने अपने फ़ज़ल, वही और रिसालत से अपने जिस बंदों को चाहा नवाज दिया। लिहाजा अब ये गज़ब बागज़ब के अज़ाब के मुस्तहिक हो गए हैं और ऐसे काफिरों के लिए सख्त ज़िल्लत आमेज़ सज़ा मुकर्रर है। जब उनने कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है इस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी बनी इसराइल पर उतरी है। इस दायरे के बाहर जो कुछ आया है इसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक़ है और उस तालीम की तस्दीक को तायद कर रहा है जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा, इनसे कहो अगर तुम इस तालीम पर ही ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी, तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों को जो खुद ही बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते रहे? तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम कैसी रोशन निशानियाँ के साथ आया, फिर भी तुम इसे जालिम थे कि इसके पीठ मुड़ते ही बछड़े को माबूद बना बैठे। फिर ज़रा उस मिसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने तायद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं इनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगा कर सुनो। तुम्हारे असलाफ ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और इनकी बातिल परस्ती का ये हाल था कि दिलों में इनके एक बचरा ही बसा हुआ था। कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। इनसे कहो कि अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही के लिए ही मखसूस है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो। अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो, यकीन जानो कि ये कभी इसकी तमन्ना ना करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों से जो कुछ कमा कर उन्होंने वहाँ भेजा है इसका इक्तसा ही है कि ये वहाँ जाने की तमन्ना ना करेंगे।
اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ جانتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جلیل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو سچے دل ہی سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا ہے جو ان سے پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب الہی کو اس طرح پشت پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیے کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذان الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جن کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائانہ نہ کرو بلکہ انذرانہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، اس کی جگہ ان سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبرگیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹا لیے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم غفور و درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔
मुतमईन रहो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। नमाज कायम करो और ज़कात दो। तुम अपनी आक़िबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे, अल्लाह के यहाँ इसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नज़र में है। इनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाइयों के ख़याल के मुताबिक ईसाई ना हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। इनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। दरअसल ना तुम्हारी कुछ खसूसियत है ना किसी और की। हक़ ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की अताअत में सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले, इनके लिए उनके रब के पास उसका अजर है और ऐसे ही लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का मौका नहीं है। यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। और इसी किस्म के दावे उन लोगों के लिए भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। ये इख्लाफात जिनमें लोग मुब्तला हैं, इनका फ़ैसला अल्लाह क़यामत के रोज़ कर देगा। और उस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह के माबूदों में उनके नाम की याद से रोके और उनकी रवानी के दर पे हो। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इनकी इबादत गाहों में कदम ना रखें और अगर वहाँ जाएं तो डरते हुए जाएं। उनके लिए तो दुनिया में ही रुसवा और क़यामत में अज़ाब अलीम। मशरिक़ और मगरिब सब अल्लाह के हैं। जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है और सब कुछ जानने वाला है। उनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। अल्लाह पाक है इन बातों से। असल हकीकत यह है कि ज़मीन और आसमान की तमाम मौजूदात उसकी मालिक हैं। सब के सब उसके मते फरमान हैं। वो आसमानों और ज़मीन का मौजूद है और जिस बात का वो फ़ैसला कर देता है उसके लिए बस ये हुक्म देता है हो जाओ और वो हो जाती है। नादान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इनसे पहले लोग भी किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की जहनियतें एक जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ नुमाया कर चुके हैं। इनसे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्म हक़ की तरफ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अब जो लोग जहन्नुम से रिश्ता जोड़ बैठे हैं उनकी तरफ से तुम ज़िम्मेदार और जवाबदार नहीं हो। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राज़ी ना होंगे जब तक तुम उनके तरीक़े पर ना चलोगे। साफ कह दो कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बताया है, वरना अगर तुम इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे उस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक़ है। वो इस कुरान पर सच्चे दिल और ईमान ले आते हैं और जो इसके साथ कुफ्र का रवैया इख्तियार करें वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। ए नबी बनी इसराइल याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, ना किसी से फ़दिया कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिश ही आदमी को फ़ायदा देगी और ना मुजरिमों को कहीं से कोई मदद पहुंच सकेगी। याद करो कि जब इब्राहीम को इसके रब ने चंद बातों में आज़माया और वो उस सब में पूरा उतर गया तो उसने कहा मैं तुम्हें सब लोगों का पेशा बनाने वाला हूँ। इब्राहीम ने अर्ज़ किया और क्या मेरी औलाद से भी यही वायदा है? उसने जवाब दिया मेरा वायदा ज़ालिमों से मुतल्लिक नहीं है और ये कि हमने इसके घर काबे को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह करार दिया और लोगों को हुक्म दिया कि इब्राहीम जहाँ इबादत के लिए खड़ा होता है उस मुकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो। और इब्राहीम और इस्माइल को ताकीद की कि मेरे इस घर को तवाइफ और एताफ और रुकू और सजदे करने वालों के लिए पाक रखो। और ये कि इब्राहीम ने दुआ की ए मेरे रब इस शहर को अमन का शहर बना दे और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने इन्हें हर किस्म के फलों का रिज़्क़ दे। जो
جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے دنیا کی چیز چند روزہ زندگی کا سامان تو میں ان کو بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم متی فرما بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنانے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون سی حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چنا ہے، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے ان سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کی کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اس کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ اور جب سب نے جواب دیا، ہم اسی خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا بنایا، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ جو کچھ لوگ تھے وہ گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیر لیں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی پر پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصری تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکت سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور کمائی تمہارے لیے، تم سے اس کے عمل کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔